حضور کیسے تھے قرآن میں موجود ہے. حضور کی مسکراہٹ کیسی ہے قرآن پڑھ لیا کرو. حضور کے لب و رخسار کی چمک کیسی تھی قرآن میں موجود ہے. اب جب بات قرآن کی آئی تو امی عائشہ کا ایک قول دیکھیں. آپ فرماتی ہیں کہ حسن یوسف کی بڑی مثال دی جاتی ہے, حسن یوسف کی بڑی تعریف کی جاتی ہے, لیکن دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے مصر کی لڑکیوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو اپنی نیمبو کی جگہ پر انگلیاں کاٹ لی تھی. امی عائشہ فرماتی خدا کی قسم اگر وہ میرے نبی کو دیکھتی تو اپنے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیتی. حضور اتنے حسین تھے. اب بغداد کی ایک بات سنو, پھر میں اپنی انتظامیہ کے ایک پاکیزہ انعام کو آپ کے حوالے کروں تبرکن قرآن کی تلاوت کے لیے. اس کے بعد مفتی صاحب قبلہ اور شعر و ادب کی یہ لہجہ, اور پھر بعد میں حضور الشاہ مفتی حماد صاحب قبلہ اور جناب اسد اقبال صاحب قبلہ, یہ سب آتے رہیں گے اور آپ کے دلوں میں قیام کرتے رہیں گے. زمین بغداد کی ہے. کہاں کی ہے؟ کوئی ایک آدمی بولے کہاں کی ہے؟ بغداد. بغداد شریف کی ہے. اپنے وقت کا ایک بڑا عظیم پینٹنگ کرنے والا, ایک عظیم پینٹر, ایک عظیم مصور, تصویریں بنانے والا اسی بغداد شہر میں رہتا تھا. اس کی یہ خوبی تھی لوگ اس کے پاس آتے تھے اور اپنے گھر کے دروازے کے قریب میں سوکھے ہوئے پیڑ کی تصویر اس سے بنوانے کی سفارش کرتے تھے. وہ اس کے نقشے پوچھتا, ایک ہفتے کے بعد تصویر بنا کے دیکھتا. لوگ اپنے بچوں کی تصاویریں بنوانا چاہتے, اپنے اجڑے ہوئے کھنڈرات کی تصویریں بنوانا چاہتے, وہ تصویریں بنا کے دیتا. اور ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی. ایک دن انہی تصویر بنوانے والوں میں ایک قلندر بھی آ گیا, ایک درویش بھی آ گیا. جب اس کا نمبر آیا تو اندر انٹری کرتا ہے. مصور نے کہا, پینٹنگ کرنے والے نے کہا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا مجھے بھی ایک تصویر بنوانی ہے. اس نے کہا مجھے بھی ایک تصویر بنوانی ہے. اس نے کہا ٹیبل پر بیٹھ جاؤ. جب بیٹھ گیا بولے تصویر کس کی ہے؟ تو قلندر نے کہا, درویش نے کہا مجھے اپنے محبوب کی تصویر بنوانی ہے, مجھے اپنے محبوب کی تصویر بنوانی ہے. تو اس مصور نے کہا کہ قلم لے کر کے بتاؤ تمہارے محبوب کی زلفیں کیسی ہیں. اس درویش نے بہت دیر کے بعد سوچ کے کہا کہ تم نے مجھ سے میرے محبوب کی زلفوں کے بارے میں پوچھا ہے, میرے محبوب کی زلفوں کے سائے میں پوری کائنات رہتی ہے. سبحان اللہ. سبحان. کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی پیشانی کیسی ہے؟ پھر اس قلندر نے آنکھیں بند کی اور رو کے بولا کہ میرے محبوب کی پیشانی کی چمک اتنی زیادہ تھی کہ دیکھنے والے یہ کہتے تھے کہ لگتا ہے سورج اور چاند یہیں سے نکلا کرتے. سبحان اللہ. پھر اس نے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی آنکھیں کیسی تھی؟ پھر اس قلندر نے سوچ کے بتایا کہ ان آنکھوں کو جس نے دیکھا ہے پھر کسی کو نہیں دیکھا. اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کے لب و رخسار کیسے تھے؟ اس درویش نے کہا کہ ان لب و رخسار کو جس بھوکے نے دیکھا ہے اس نے زندگی بھر کسی سے کھانا نہیں مانگا. یہ بتاؤ کہ تمہارے محبوب کی وہ پاکیزہ انگلیاں کیسی تھیں؟ تو اگر وہ اس دور میں ہوتا تو وہ یہی جواب دیتا, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنج آب رحمت کی ہے جاری بار بار. وہ بتاتا گیا اپنے محبوب کی تصویر, نقش و نگار, اور وہ مصور, وہ پینٹنگ کرنے والا مصور اسے نوٹ کرتا گیا. بہت دیر کے بعد مصور نے قلم کو ٹیبل پہ رکھ کے کہا, تم جس محبوب کی تصویر بنوانے کے لیے آئے ہو لگ رہا ہے کہ یہ تصویر میرے پاس پہلے سے موجود ہے. کہا پہلے سے موجود ہے تو لے آؤ. اب وہ مصور اندر گیا. جب اندر سے واپس آیا اس کمرے میں تو سر پہ قرآن رکھے ہوا تھا. اس نے اس قرآن کو ٹیبل پہ رکھا, جزدان کھولا اور عطر کی شیشی نکال کر اپنے ہاتھوں پہ لگاتا جاتا, قرآن کے پارے اور صفحات پر لگاتا جاتا اور کہتا جاتا کہ تم نے جس محبوب کی زلفوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے. تم نے جس محبوب کی آنکھوں کی بات کی ہے اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے. تم نے جس محبوب نعرے تکبیر, اس کا ذکر اسی قرآن میں ہے. نعرے رسالت. ماشاءاللہ. شاعر نے کہا تھا جبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان